الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین اس حال میں کہ رجوع کرنے والے ہو، الیہ اس اللہ رب العالمین کی طرف، واتقوہ اور اس سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ گزشتہ آیت کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے چہرے کو ایک طرف ہو کر دین کے لیے درست کر لیں، سیدھا کر لیں، اور یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کی ہے، اور اللہ کی اس فطرت کو تبدیل کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، اور یہ الدین القیم سیدھا دین ہے۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہے ہیں کہ منیبین الیہ، اس حال میں کہ آپ اور آپ کی امت اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا رکھیں کہ اس حقیقی مالک کی طرف ہی توجہ ہو، کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو، سب سے ہٹ کر انحراف کر کر اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ، یعنی توحید کے راستے کو اپنا لو، شرک کے راستے کو چھوڑ دو۔ منیبین الیہ اس حال میں کہ رجوع کرنے والے ہوں، انابت کرنے والے ہوں، کس کی طرف؟ الیہ اللہ رب العالمین کی طرف، یعنی دین پر سیدھا چلنا ہے، اس انداز میں چلنا ہے کہ تمہارا سارا چہرہ وہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی طرف، یعنی دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمائی وَاتَّقُوهُ اور اس اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، کیونکہ جب انسان کے دل کے اندر خوف آئے گا، تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، وہ سیدھے راستے پر چلتا رہے گا، سیدھے دین پر چلتا رہے گا، اور جب انسان کے دل سے خوف الہی، خشیت الہی، تقوی ختم ہو جائے گا، وہ سیدھے دین پر نہیں چل سکتا۔ آپ قرآن کریم کی آیات اگر مطالعہ کریں گے آپ کو بے شمار آیات ملیں گی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے الفاظ بیان کیے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا مقصد اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہی ملے گا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ ہم نے یہ وصیت ان لوگوں کو بھی کی تھی جو تم سے پہلے تھے، اہل کتاب، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسی بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث اس تقوی کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ الغرض قرآن و حدیث کو اگر ہم جمع کریں، ان آیات کو، ان احادیث کو، تو تقوی کا کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے اہل ایمان بندوں کو، انبیاء کو، رسل کو، پچھلی ساری شریعتوں کے اندر بھی موجود، ہماری شریعت کے اندر بھی موجود، اور تمام عبادات کا جو بنیادی فلسفہ ہے، مقصد ہے، وہ بھی تقوی، خوف، خشیت الہی۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی خاص تاکید کرتے اس کے اندر تقویٰ کی تاکید آپ کی لازمی طور پر موجود ہوتی۔ تو الغرض اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں اسی بات کا حکم دیا کہ وَاتَّقُوهُ، اور تم اس اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اور تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ التقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، 3 مرتبہ آپ نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے سینے کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے۔ اپنے دل کے اندر خوف، تقویٰ، ڈر اس کے اندر آپ پیدا کریں گے، پھر آپ کی جسامت سے بھی وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو منیبین الیہ، اس حال میں کہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے والے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو، شرک کے سارے چور دروازوں کو تم چھوڑنے والے ہو، شرک کو چھوڑنے والے ہو، چاہے وہ شرک جلی ہو یا خفی ہو، کسی بھی طرح کا شرک ہو، اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر شراکت ہو، اللہ کے اسماء و صفات میں شراکت ہو، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں کسی بھی اعتبار سے شراکت ہے، سب کو چھوڑو اور منیبین الیہ، اسی اللہ رب العالمین کی طرف سیدھے ہو جاؤ، اس کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔ اب دیکھیں اللہ کی طرف رجوع اور تقویٰ، یہ خوف، اس کا جو اس عمل کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے اعمال کے ساتھ۔ یعنی آپ نے رجوع کرنا ہے کیسے؟ دل سے۔ آپ نے تقویٰ اختیار کرنا ہے کس میں؟ دل میں۔ تو سب کے سامنے اس کے اظہار کے لیے لازم کیا ہے کہ واقعی آپ کے اندر تقویٰ آ گیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لی ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر کیا ہے؟ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب یہ نماز اسلام کا ایسا شعار ہے جو کسی بھی شخص کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، مسلمان ہے، مشرک ہے، کون ہے؟ اس کے درمیان میں فارق اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی صرف نماز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ یعنی مسلمان وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ رب العالمین نے ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، 5 نمازیں ان پر فرض کی ہیں، وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ فجر کے وقت پڑھتے ہیں، ظہر کے وقت پڑھتے ہیں، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت۔ یہ نہیں کہ دن اور رات میں 5 نمازیں اپنی مرضی سے ایک ہی وقت کے اندر 5 نمازیں پڑھ لی، نہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان، مومنین، مسلمان، ان کا شعار ہے الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ نے کیا فرمایا؟ بندے اور کفر اور شرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا۔ کیونکہ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں، کیونکہ مسلمان ہوتا وہ رب کا حکم مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ قرآن مجید کے اندر کتنی مرتبہ یہ آیات بیان کی، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ نے یہ صفات اہل ایمان کی کتنی مرتبہ بیان کر دی ہیں۔ پھر بھی اگر وہ بندہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، کیسا مسلمان ہے وہ؟ اپنے عمل سے کیسے اس نے ظاہر نہیں کیا؟ ظاہر کرے کہ واقعی میں مسلم ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ جب آپ کسی سریے کو روانہ کرتے، کسی مہم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجتے، جنگی مہم پر، تو آپ علیہ السلام اگر اس علاقے کے متعلق جانتے نہیں تھے تو آپ کیا کہتے تھے کہ انتظار کرنا، صبح اگر فجر کی اذان ہو جائے تو ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ، اگر نہ ہو تو پھر ان کے اوپر حملہ کر لینا۔ یعنی کہ یہ اذان یہ ایک علامت ہے، نشانی ہے کہ یہاں پر اہل ایمان رہتے ہیں، یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، اس علاقے کے اندر، اس بستی کے اندر۔ اور جب اذان نہیں تو سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے، آپ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ اب غور کریں، یہاں پر فرق کرنے والی چیز صرف اور صرف کیا ہے؟ نماز ہے۔
العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، صحابہ کہتے ہیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہوتا تھا، جو عہد تھا، وہ کیا تھا؟ نماز کا تھا، کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلم، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر منافقین وہ بھی نمازوں کے اندر شامل رہتے تھے، کیونکہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے ان کو باجماعت نماز کے اندر شریک ہونا ان کے لیے انتہائی ضروری تھا، تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے دکھ درد کے اندر شریک ہیں، ہم نے بھی تمہاری طرح کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شامل رہتے تھے۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ نماز سے پیچھے ہٹے، نماز نہیں ہم نے پڑھی، مسلمانوں کے اندر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہم مسلم نہیں ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے نہیں، مساجد میں آتے نہیں، اور پھر ہم ان کے متعلق کیا خیال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ مسلم ہے۔ ذرا غور کریں، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں مسلم کہلاؤں، دائرہ اسلام کے اندر میں اپنے آپ کو شامل کروں، اپنے آپ کو میں مومن کہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کروں، نماز نہ پڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو، واقعی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ایسا کام نہ کرو جس کام کرنے کی وجہ سے تمہارا شمار بھی مشرکین میں سے ہو جائے، یعنی کہ نہ ہی شرک جلی کرو اور نہ ہی شرک خفی۔ یہ بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناؤ اور اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ، چاہے وہ کسی زندہ کی عبادت کرو یا کسی مردہ کی کرو، وہ چاہے بت کی عبادت کرو یا کسی قبر کی کرو، آگ کی کرو یا کسی اور چاند ستارے کی کرو، جس کی بھی تم عبادت کرو، اور نہ ہی ریاکاری کرو، شرک خفی کرو، اور نہ ہی مشرکین کو اپنا دلی دوست بناؤ، کیونکہ اگر تم ان کو دلی دوست بناؤ گے تمہارا شمار بھی ان میں ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ کہتے ہیں جو ان یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ اور مشرکین کی مشابہت بھی اختیار نہ کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اچھے کام میں کرتا ہے وہ ان کے ساتھ، برے کام میں مشابہت کر رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے مقابلے میں کسی بھی شخص کے قول کو اپنا دین بناؤ، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ درویش ہو، کیونکہ اسی وجہ سے یہود و نصارہ کا شمار مشرکین میں سے ہوا تھا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے اپنے علماؤں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے درویشوں کو کیا بنا لیا تھا؟ رب۔ کس کے سوا؟ من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ جب یہ آیت مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، حالانکہ ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماؤں کو، اپنے درویشوں کو رب نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ بات نہیں تھی کہ جو تمہارے علماء، تمہارے درویش تمہارے لیے جس چیز کو حلال کر دیتے تم ان کو حلال مانتے تھے، اور جن چیزوں کو وہ حرام کرتے تم پر اس کو حرام تصور کرتے تھے، مانتے تھے؟ کہا کہ ہاں ہم یہ کام تو کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، تو یہی تو ان کی عبادت ہے۔ یعنی اب یہاں پر کیا ہے، وہ مقام جو اللہ تعالیٰ کو دینا تھا، حلال و حرام کا اختیار رب العالمین کے پاس ہے، وہ اٹھا کر انہوں نے اپنے علماؤں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے راہبوں کو دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہہ دیا؟ ارباب من دون اللہ، کہ انہوں نے رب بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارا شمار مشرکین میں سے ہو، نہ شرک اکبر اور نہ ہی شرک اصغر، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی یہود و نصارہ سے دوستی رکھنی ہے، دلی دوستی، اور نہ ہی ان کی مشابہت اختیار کرنی ہے، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے مقابلے میں کسی بھی شخص کے قول کو اپنا دین سمجھنا ہے۔ تو اگر کرتے ہو
تو یاد رکھو تم پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب اس آیت کو بعض علماء وہ پہلے جملے کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تعلق کس میں ہوتا ہے؟ مشرکین میں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں، وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ یعنی جو نماز چھوڑ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو وہ مشرک ہے۔ تو گویا کہ جس طرح مشرکین اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، رب کے سامنے نہ رکوع کر رہے ہیں، نہ رب کے سامنے سجود کر رہے ہیں، نہ رب کے سامنے قیام کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال رہے ہیں، اگر کوئی شخص اسی طرح وہ نام کہلاتا مسلمان ہے، وہ نہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع کر رہا ہے، نہ سجدے کر رہا ہے، نہ قیام کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہی نہیں ہے، تو بتائیں کہ اس مشرک اور اس مسلمان میں کیا فرق ہے؟ صرف نام کا ہی فرق ہے نا۔ وہ کہلانے میں مشرک ہے، وہ کہلانے میں کافر ہے، وہ کہلانے کے اندر یہودی ہے، کہلانے میں وہ عیسائی ہے، اور یہ کہلانے میں مسلمان ہے، اور تو کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے، یہ بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ تو اس لیے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا ایک تعلق علماء اقیم الصلاۃ کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں کہ نماز قائم کرو، اگر نماز قائم نہیں کرو گے تو تمہارا شمار کس میں ہو جانا ہے؟ مشرکین کے اندر ہو جانا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔